کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایتی صابر و شاکر خاتون تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہایتی رحم دل تھی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا تحفہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تحفہ اور تسبیحات فاطمہ کا قصہ سنیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے کاموں میں لگی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر پر تشریف لائے اور کہنے لگے، فاطمہ گھر کے کاموں کے لیے اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تم ان سے جا کر مانگ لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر پائی اور پھر اپنے گھر واپس چلی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی تھی، کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، مجھے میرے ابا جان سے غلام مانگنے میں شرم آتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، حضرت فاطمہ آئی تھی پھر کیوں چلی گئی، کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے غلام مانگنے کے لیے آئی تھی مگر شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پائی اور چلی آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے کام خود کرتی ہے، میری خدمت بھی اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہے، چکی میں آٹا پیستی ہے، آٹا پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، مشک سے پانی بھر بھر کے لاتی ہے، اس کی وجہ سے رسی کے نشان ہاتھوں میں پڑ چکے ہیں، گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، میرے اونٹ کو بیج اپنے ہاتھوں سے کوٹ کوٹ کر کھلاتی ہے، مگر کبھی مجھ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت انہوں نے نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے پیار و محبت سے کہا، اے بیٹی فاطمہ، میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو غلام سے بہتر ہو اور تمہاری تھکاوٹ کو دور کرے، تمہیں سکون کی نیند اور آرام نصیب ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے ابا جان، مجھے ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم دن بھر کے کاموں سے تھک جاؤ اور جب تم بستر پر جاؤ تو بستر کو 3 مرتبہ جھاڑو اور پھر سونے کی دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت وحیا، ترجمہ، اے اللہ، میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں۔ اور پھر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھو کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو اور ہر رات سونے سے پہلے یہ عمل ضرور
تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ اس عمل سے دور ہو جائے گی اور تمہیں آرام ملے گا۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ وظیفہ غلام سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے ابا جان، یہ تو میرے لیے بہترین تحفہ ہے اور اس تسبیح کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی صابر و شاکر خاتون تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے تھے اور دن بھر کی محنت اور مشقت کرتے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدوری ملتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چولہا جلتا تھا، ورنہ ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اکثر فاقہ ہوتا تھا، گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 3 4 دن کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے امام حسن اور حسین فاقے میں ہوتے تھے، پر ہر حال میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نور اور سادگی کی مثال تھی، ہمیشہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاری اور اپنی زندگی کسی بھی قسم کی مشکل حالات میں صبر کرتی رہی، بس اپنے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا، اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایثار اور قربانی کی مثال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے پورے دن کی کمائی کسی ضرورت مند شخص کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کبھی بھی نہیں روکتی تھی، خود بھی ان کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے میں آگے رہتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت زیادہ سخی خاتون تھی، کبھی کسی سوال کرنے والے کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی مگر بھوکے کو کھانا ضرور کھلاتی تھی، اپنے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر سوال کرنے والے اس سوالی کو دے دیتی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی، آگے کا نہیں سوچتی، بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتی اور اعتماد رکھتی، گھر میں جو کچھ ہوتا دے دیتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں وفات پا گئی، 20 یا 22 سال کی مختصر سی زندگی پائی، کتنی خوبصورت سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ سبحان اللہ، کیا صبر تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا اثار تھا، کیا قربانی تھی، کیا سخاوت تھی، کیا حسن تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی میں حسن چھپا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتی، ہر حال میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتی اور اپنے اللہ سے مانگتی رہتی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ضرور کرتی تھی۔ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے اور دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی بن کر رہی، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔